جو اعلامیہ ہے اس میں 2 پیراگراف ہیں. پہلا پیراگراف تو اسی پر مشتمل ہے, وہ ہمیں پڑھ کر سنانا ہے. آپ کو بھی ہم ساتھی رکھیں گے کہ کون کون شرکاء اس میں موجود تھے. لیکن جو دوسرا پیراگراف ہے اس میں یہ ہے کہ the NSE discussed the telegram received from the Pakistan embassy in Washington. The former Pakistan's ambassador to the US briefed the committee on the context and content of his telegram. یعنی کہ جو former ambassador ہیں انہوں نے کانٹینٹ پہ تو بریف کیا ہی, اس کے پس منظر کے حوالے سے بھی شرکاء کو بریف کیا, شاید جو زیادہ ضروری تھا. The NSE, after examining the contents of the communication, reaffirmed the decisions of the last NSE meeting, جس میں یہی ڈیسیژن تھا کہ ڈیمارش کیا جائے گا, یعنی کہ اس کی دوبارہ سے تصدیق کی گئی. The NSE was again informed by the premier security agencies. یہ بڑی اہم لائن ہے. The NSE again was informed by the premier security agencies that they have found no evidence of any conspiracy. جس کا برملا اظہار ڈی جی آئی ایس پی آر اپنی پریس کانفرنس میں بھی کر چکے ہیں کہ جب 7 کو آیا تھا اگلے دن سے ہی ہم نے پتہ کرا لیا تھا اور اس میں انویسٹیگیشن میں کوئی ایویڈنس نہیں ملا کسی بھی قسم کی کنسپیریسی کا. Therefore آخری لائن بھی بڑی جی کہتے ہیں اس کے بعد جی therefore the NSE after reviewing the contents of the communication, the assessments received and the conclusions presented by the security agencies concludes that there has been no foreign conspiracy. اس سے زیادہ کلیئر کٹ کوئی چیز نہیں ہو اچھا شاہ زیب صاحب, مطلب عمران خان صاحب تو سرٹنلی نہیں مانیں گے, لیکن وہ ساتھ ہی کہتے ہیں جی چیف جسٹس کی سربراہی میں کوئی کمیشن بنا دیں. لیکن جب اتنا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے معاملہ, تو اس میں اور ٹائم ضائع کرنے یا اس میں اور انرجی اور ریسورسز لگانے کا کوئی فائدہ ہوگا کہ ایک بندہ ہے جس کو سیٹسفائی کر سکیں, اس پہ بھی ابہام ہی رہے, شاید وہ تب بھی سیٹسفائی نہ ہو. دیکھیے اگر چیف جسٹس کی سربراہی میں کوئی کمیشن بن بھی جائے اور چیف جسٹس صاحب کمیشن بنا بھی دیں اور وہ بھی عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ دے دے تو وہ نہیں مانیں گے. جس طریقے سے وہ ابھی بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ عدالتیں کیوں لگ گئی تھی, عدالتوں نے کیوں احکامات جاری کر دیے تھے, سٹے کو کیوں نہیں دیکھا تھا, تو وہ اسی وقت خوش ہوں گے چیف جسٹس پہ یا عدالت کے فیصلے سے جب ان کے حق میں آئے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ جوڈیشل کمیشن بنانے کا وہ مطالبہ کرتے تھے 2013 کے انتخابات میں. جوڈیشل کمیشن نے اپنی رپورٹ دی اور کہا کہ کوئی منظم دھاندلی نہیں تھی. وہ اس کے باوجود کہتے رہے دھاندلی ہوئی تھی جب تک کہ وہ بیانیہ ان کو سوٹ کرتا تھا. تو خان صاحب تو اس بات کو آگے بڑھائیں گے. اب جو آپ ضرورت کی بات کر رہے ہیں, تو دیکھیے اب مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب نے جس نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو بنیاد بنا کر کہا تھا کہ اس میں تصدیق کرتی ہے اور وہاں پر ملک کی سارے افواج کے سربراہ اور ایجنسیز کے سربراہ ہوتے ہیں, تو اسی فورم میں کہہ دیا ہے کہ بھائی کوئی کانسپریسی نہیں ہے, کسی سازش کے ثبوت نہیں ملے ہیں. تو اصولی طور پر تو عمران خان صاحب کا جو بیانیہ تھا وہ دم توڑ گیا ہے, وہ غلط اور جھوٹ ثابت ہو گیا ہے. پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے بھی ثابت ہو گیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں کسی ایسی بات کو انڈورس نہیں کیا کہ کوئی سازش ہے جو کہ وزیر اعظم عمران خان, سابق وزیر اعظم عمران خان کے بیانیے کے خلاف تھی. مگر اب اسی فورم سے, اور آرمی چیف بدلا نہیں ہے, ڈی جی آئی ایس آئی بدلے نہیں ہیں, نیول چیف بھی نہیں بدلے ہیں, سارے کے سارے وہی ہیں, اور فارمر ایمبیسڈر جس نے کیبل بھیجا تھا اب وہ بھی اس اجلاس میں موجود ہیں. تو کیونکہ وزیر اعظم اپنی بات کو جو معتبر کہہ رہے تھے وہ اس بنیاد پر کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی ساری فورسز کے سربراہ اور پاکستان کا آرمی چیف جوائنٹ چیف سب موجود تھے, تو حکومت بدلی ہے, وہ سارے سربراہ تو وہی ہیں, اور وہ اس بات کو انڈورس کر رہے ہیں کہ جو پچھلی این ایس سی تھی نہ اس میں کوئی سازش تھی نہ اس این ایس سی میں کوئی سازش ہے. تو اصولی طور پر تو کسی بھی تحقیق کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے. اگر شہباز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو سیٹسفائی کرنے کے لیے انہیں وہ بنانا پڑے گا, یا عمران خان صاحب اتنا پریشر بلڈ کر دیتے ہیں, تو اس کا نتیجہ بھی نکلنا وہی ہے, اور اس پہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ مان جائیں الٹیمیٹلی.